السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو میرے چینل لیگل اینالائسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ اگر کسی کی نادرا ریکارڈ میں، کسی کے خاندان میں اگر کوئی تھرڈ پرسن، کوئی ان ناؤن پرسن ایز اے انٹروڈر شامل ہو تو اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے اس شخص کو اپنے خاندان سے نکال باہر کرنے کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نادرا والے اپنے چند پیسوں کی خاطر لوگوں کے خاندان میں مہاجرین کو یا ایسے اشخاص کو گھسا دیتے ہیں جس میں اس خاندان جن کا اس خاندان سے یا اس جو لوگ ہوتے ہیں کوئی تعلق وغیرہ واسطہ وغیرہ نہیں ہوتا، جو ان ناؤن ہوتے ہیں، جن کو کوئی جانتا تک نہیں ہے، جن کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہوتا، جو کہیں سے آتے ہیں، یہاں پہ مائگریٹ کر کے آ جاتے ہیں اور چند پیسے دے کے کسی کے خاندان میں شمولیت کر جاتے ہیں، کسی کے بیٹے بن جاتے ہیں یا کسی کے بھائی وغیرہ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جائیداد کی خاطر کسی کے خاندان میں ایز انٹروڈر انٹر ہو جاتے ہیں اور اس خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں اور فیک طریقے سے جو جائیداد ہے اس پہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے بھائی ہیں یا بیٹے ہیں یا جو ہے نا اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ شناختی کارڈ وغیرہ ظاہری بات ہے، جب آپ نادرا میں اس کے خاندان میں انٹر کر گئے تو پیچھے بیک ریکارڈ سارا موجود ہوگا اس کے پاس، اور وہ نادرا والے فیک طریقے سے ان کو سارے خاندان کا ڈیٹا دے دیتے ہیں اور ان کو CNIC جاری کر دیتے ہیں، تو جس سے وہ جو حصہ جائیداد ہوتا ہے اس میں بھی حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو ایسی چیز کو روکنے کے لیے کیا چیز آپ کو کرنی ہوگی؟ دیکھیں، جب ایسا کوئی سچویشن آپ کے سامنے آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے تھانے جا کے ایک اطلاعی رپورٹ بھی درج کرا سکتے ہیں کہ اس طرح سے فیک طریقے سے کوئی ہمارے خاندان میں گھسا ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ، اور آپ اخباری اشتہار بھی جاری کر سکتے ہیں۔ اخباری اشتہار کے لیے سب سے پہلے آپ کو عدالت جا کے ایک حلفیہ بیان ریکارڈ کروانا ہوگا کہ جس بھی فیملی میں وہ ایز اے انٹروڈر ہو، جو فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، جو فیملی ہوتی ہے جس کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ایک حلفیہ بیان تحریر کروائے گا اسٹامپ پیپر پر، کہ جس میں نادرا میں جو اس کا خاندان ہوگا، جو اس کی فیملی ٹری ہوگی، جس میں وہ جو اس کے اوریجنل بچے ہوں گے یا بیٹا بیٹی یا اس کی اولاد ہوگی، وہ تمام اس کے قوائف اس میں درج کرے گا۔ تمام قواعد درج کرنے کے بعد، اور وہ جو اشخاص جو ایز اے انٹروڈر ان کی فیملی میں اندر جا چکے ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا تھا یہ ان بندوں کے علاوہ باقی جو تمام بندے ہیں وہ میری فیملی ہے، ان بندوں کو ہم نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا، اور جو کہ غیر قانونی طور پر میرے خاندان میں ایز اے انٹروڈر وہ شامل کیے گئے ہیں۔ جب یہ حلفیہ بیان لکھ کے آپ اخباری اشتہار جاری کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک ثبوت بھی بنتا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نادرا کے پاس جائیں گے، نادرا کو وہ درخواست لکھیں گے، نادرا DG نادرا کے نام پہ، ڈائریکٹر جنرل نادرا کے نام پہ، یعنی کہ آپ ایک درخواست لیں گے جس میں آپ اپنی تمام فیملی کا ذکر کریں گے، بما شناختی کارڈ نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپیاں ان کے ساتھ تحریر لگائیں گے، اور اس میں یہ حلفیہ بیان بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس درخواست کے ساتھ، اور اس میں یہی درخواست میں بھی یہی کانٹینٹس ہوں گے کہ آپ ان کے علاوہ ان بندوں کا میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انٹروڈرز ہے اور غیر قانونی طور پر میرے خاندان میں شامل کیے گئے ہیں، لہٰذا ان کی جو شناختی کارڈ وغیرہ ہے ہمارے خاندان سے کینسل کیا جائے، ہمارے خاندان سے نکال باہر کر دیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ نادرا والے اس درخواست پہ عمل درآمد نہیں کرتے، تب آپ کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ آپ سول کورٹ میں ایک دعویٰ دائر کریں گے، سوٹ فار ڈیکلریشن، اور اس میں پرماننٹ انجنکشن، اور اس میں یہی گراؤنڈز لیں گے کہ یہ ہم نے کارروائی کی تھی، نادرا کو بھی درخواست دی تھی، حلفیہ بیان بھی کیا تھا، اخبار میں بھی اشتہار جاری کرایا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو میرے خاندان میں آئے ہیں، یہ ان کا میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایز اے انٹروڈر یہ ہمارے خاندان میں گھسے ہیں، نادرا کی کوتاہی سمجھ لیں یا نادرا کو پیسے دے کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ان کو جو ہے نا نکال باہر کیا جائے۔ اس میں آپ ان تینوں کو یا دو بندے یا ایک بندہ یا کوئی بھی جو شخص، جتنے بھی اشخاص آپ کے خاندان میں آئے ان کو بھی پارٹی بنائیں گے، اور ڈائریکٹر جنرل نادرا کو بھی آپ پارٹی بنائیں گے اس دعوے میں، اور جب پارٹی بنیں گے، جب دعویٰ فائل ہوگا تو باقاعدہ اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو باقاعدہ آپ ایک اشتہار جاری کرائیں گے، عدالت جو ایک اشتہار دے گی وہ جاری کروائے گی، اس میں آپ اپنی طرف سے 2 گواہان پیش کریں گے اور نادرا کا جو ریکارڈ ہوگا وہ اپنا خاندان کا پیش کریں گے۔ یہ تمام تر چیزیں پیش ہونے کے بعد نادرا جو سول کورٹ ہوگی وہ ایک فیصلہ جاری کرے گی جس میں آپ کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا، اور یہ ڈائریکشنز دی جائے گی نادرا کو کہ یہ جو انٹروڈرز ہیں، جو خاندان میں شامل ہوئے ہیں لوگ، ان کو آپ نکال کے ان کی CNICs بلاک کر دے اور ان کے خاندان میں دوبارہ شامل ہونے سے کمپلیٹلی مکمل طور پر روک دیا جائے۔
یہ فیصلے کی کاپی پہ ایگزیکیوشن باقاعدہ آپ کروائیں. ایگزیکیوشن جب اس پہ ہوگی تو آپ کے خاندان سے ان کو نکال دیا جائے گا اور اس ٹری میں جو ہوگے جو آپ کو اوریجنل لوگ ہوں گے وہی موجود رہیں گے. اس چیز کو پتہ کرنے کے لیے کہ آپ کے خاندان میں کون کون ہے، اس میں باقاعدہ نادرا کے ویب سائٹ پہ آپ لوگوں کو ان کا ایک نمبر، متعلقہ نمبر ملے گا، جس پہ جب آپ اپنی CNIC جو نمبر ہوگا وہ جب آپ سینڈ کریں گے تو آپ کی فیملی ٹری آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کے خاندان میں اس وقت یہ شخص موجود ہے. اگر آپ لوگوں کو لگے اس میسج کو دیکھنے کے بعد، اگر آپ لوگوں کو لگے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے تو اس پہ آپ بر وقت کارروائی کریں تاکہ آپ اس طرح کے مسئلے مسائل سے بچ سکے. ایسا بھی بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے، ہماری پریکٹس میں ہمارے سامنے آیا ہے کہ جو فیک لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو اوریجنل لوگ ہوتے ہیں، جو خاندان کے جو اصل لوگ ہوتے ہیں، ان کی CNICs بھی بلاک ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ افغانستان سے ہوتا ہے یا کہیں اور XYZ کسی ایسی جگہ سے ہوتا ہے، اور پاکستان میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. اپنے ریکارڈ بنانے کے لیے لوگوں کے خاندان میں گھس جاتے ہیں اور ان کے جائیداد میں بھی حصے دار بن جاتے ہیں. فراڈیلنٹلی ان کی پراپرٹیز بھی اپنے نام پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور ان جو اوریجنل لوگ ہوتے ہیں، جو اصل لوگ ہوتے ہیں خاندان کے، ان کی CNICs بھی بلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سسپیکٹڈ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. سسپیکٹڈ کیٹیگری میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ ظاہری بات ہے جب کوئی فیک بندہ آپ کے خاندان میں آئے گا تو آپ کو بھی تو فیک ہی تصور، پرزمپشن تو یہی ہوگی کہ آپ کے خاندان میں یہ فیک بندہ ہے تو آپ کی بھی CNICs وغیرہ فیک ہیں اور آپ کے بھی CNICs سارے بلاک ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسی مشکلات سے بچنے کے لیے آپ لوگ بر وقت ٹائم ٹو ٹائم اس چیز کو چیک کیا کریں. ایک میسج کر کے آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ₹2 کٹیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ آپ لوگوں ان مسئلے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اور جو لوگ ان مسائل کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے میں نے ویڈیو میں باقاعدہ پروسیجر بتا دیا کہ کس پروسیجر کے تحت وہ ان لوگوں کو نکال سکتے ہیں. سو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی دیکھا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو ان تک ٹائملی پہنچ سکے. اور جن دوستوں کو ہماری آن لائن سروسز درکار ہے وہ ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہے، وہ ہم سے آن لائن رابطہ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.